السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اخبار 313۔ خروج عہدہ کے اجراء کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکن اپنا خروج عہدہ خود اپنے ابشر اکاؤنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکنوں کا خروج عہدہ ان کے اسپانسر یعنی کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ جوازات کے ضوابط کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اقامہ کے حوالے سے سرکاری معاملات کی انجام دہی کے لیے براہ راست جوازات کے کسی دفتر سے بھی رجوع کریں۔ غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ، خروج عہدہ یا خروج نہائی کا اجراء و تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کے اسپانسر یعنی کفیل اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے کرائے۔ المختصر یہ کہ غیر ملکی کارکن اپنے اقامہ کے حوالے سے کسی بھی کام کو خود انجام نہیں دے سکتا، بلکہ یہ کفیل کی ذمہ داری ہے اور اسی کے اختیار کار میں آتا ہے۔ مملکت چونکہ پوری دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر کلی طور پہ امن پایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی ایک وجہ یہاں پر شرعی قوانین کے اجراء اور قانون کی پاسداری کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، سیکورٹی ادارے ہوں یا عدالت ہو۔ عدالتوں میں چونکہ ججز اکثر علماء ہیں، جس وجہ سے وہ انصاف پہ فیصلہ کرتے ہیں اور ہر ملکی اور غیر ملکی کو عدل و انصاف بآسانی مہیا کیا جاتا ہے۔ مگر مدینہ منورہ میں ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا کہ انسداد بدعنوانی کے قومی ادارے نزاہہ نے مدینہ منورہ ریجن میں اپیل کورٹ کے ایک جج کو گرفتار کیا ہے کہ جو رشوت میں ملوث پائے گئے ہیں۔ نزاہہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ جج 40 لاکھ میں سے 5 لاکھ ریال رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے۔ مقررہ قوانین اور ضوابط کے مطابق قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ اپیل کورٹ کے جج ابراہیم بن عبدالعزیز الجہنی نے ایک سعودی شہری کے ساتھ مقدمے کا حتمی فیصلہ اس کے حق میں کرانے کا معاملہ طے کیا تھا۔ مقدمہ ریجن کے جنرل کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس جج کے اوپر سرکاری عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے دفعات لگائے گئے ہیں، کیونکہ مملکت میں کسی بھی سرکاری عہدے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا اور مفاد عامہ کو نقصان پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس ملک میں جج خود عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو تو اس ملک میں انصاف کا عالم کیا ہوگا۔ مملکت میں جہاں پر لاکھوں غیر ملکی اپنے روزگار اور معاش کی تلاش میں آتے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے بدقسمت لوگ آتے ہیں کہ جو اپنے ملک کے بدنامی کے سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح مشرقی ریجن کے حکام نے نشاور اشیاء کے سمگلنگ کے الزام ثابت ہونے پر ایک پاکستانی اور ایک شامی شہری کو پیر کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق پاکستانی شہری گلزار خان ولد منت خان کے خلاف ہیروئن کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر الشرقیہ کی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی، جسے مشرقی ریجن میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مملکت میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کی یہ سمجھ عطا فرمائیں کہ وہ حلال کمانے کے بجائے ایسے رستے اختیار نہ کرے کہ جو ملک کی بدنامی کے سبب ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اہل و عیال کے لیے ہمیشہ حسرت کے باعث بنے۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔